السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہوں اس کے اوپر عمل بھی کریں تاکہ آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے اور زندگی آسان ہو جائے، آمین۔ آج پیارے بچوں ہم سورۃ الواقعہ کی آیہ نمبر 75 سے لے کر 77 تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دعا مانگ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم تاروں کے مواقع کی، یعنی غروب ہونے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لقسم البتہ ایک قسم ہے، لو اگر، تعلمون تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی، انہو بے شک وہ، لقرآن البتہ ایک قرآن ہے، کریم عزت والا۔ اب ان آیات کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بس نہیں، میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بلا شبہ بلند پایا کتاب ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے اس کے بارے میں ہم کو ایک بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں۔ ایک تو جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے وہ کوئی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے توجہ چاہیے ہوتی ہے، تو قسم کے بعد اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عرب معاشرے میں یہ عام بات تھی کہ جب کوئی شخص قسم اٹھاتا تھا تو سارے لوگ آس پاس کے بہت ہی زیادہ توجہ سے اس کی بات سننے لگ جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد وہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ قرآن اسی اسلوب سے بات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ جیسے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، اور ایک دم اس قسم کے بعد کیا کہا گیا؟ انسان، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن یہ کب کی گئی؟ قسم کھانے کے بعد۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ ستارے دیکھیں انسان کی زندگی کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں کہ انسان شروع زمانے سے ستاروں کو سمت پتہ کرنے کے لیے، ڈائریکشن پتہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ بری سفر کر رہا ہو اپنے گھوڑوں کے اوپر، اپنی سواری کے اوپر ہو، یا پھر کسی کشتی میں ہو، ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ستارے آسمان کو بہت ہی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور یہی ستارے شیاطین کو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تین چیزیں، وجوہات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ستاروں کی بتائی ہیں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور ایسے کہا ہے فلا اقسم، کہ نہیں وہ بات نہیں جو تم سوچ رہے ہو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ ستاروں کے غروب ہونے کا وقت کتنا امپورٹنٹ ہے، تہجد کا وقت، قرآن پڑھنے کا وقت، دعائیں کرنے کا وقت، عبادت کا وقت، اس وقت جو انسان کو لذت ملتی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اور وہ وقت کتنے سکون اور اطمینان کا ہوتا ہے۔ اس وقت کی قسم کہ قرآن کیسی چیز ہے، آگے قرآن کی بات ہوگی، یعنی ایک بڑی قسم کے بعد ایک بڑی چیز کو ذکر کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو تو یہ قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ یہ ستارے کیسے بنتے ہیں، کیسے مرتے ہیں، کیسے گرتے ہیں، کیسے ہدایت کا سبب بنتے ہیں، کیسے غائب ہو جاتے ہیں، کیسے ہلتے جلتے ہیں، کون ہے جو ان کو سنبھال رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں ایک دوسرے کے پاس سے سیکنڈز کے فرق کے ساتھ گزرتی ہیں مگر ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں۔ ہر ستارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پتہ چلتی ہے اس قسم سے۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھی سمت یا سیدھی ڈائریکشن بتا دیتا ہے ستاروں کے ذریعے سے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور ہماری روحوں کو ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف سیدھی ڈائریکشن بتا دیتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کو کہا ہے قرآن کریم، یعنی قرآن ایک انتہائی فائدہ مند کتاب ہے اور یہ برکات سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک حرف بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری ہم کو دی اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ 3 حروف ہیں اور 30 نیکیاں اس پہ ملیں گی۔ تو جسٹ امیجن کہ اگر آپ 1 پیج یا 2 پیج ہر روز پڑھتے ہیں تو آپ کتنے امیر ہو سکتے ہیں، آپ ملینر بن سکتے ہیں، بلینر بن سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم جو ہے فجر سے پہلے پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ بالکل تازہ ہوتا ہے اور آپ کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت بڑی اچھی طریقے سے کام کری ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کا دھیان بٹا دے۔ اور فجر میں قرآن پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے گواہ کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ قرآن کریم ہے، یعنی یہ نہ تو کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ تو یہ کسی شاعر کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہم قرآن سے بہترین فائدہ اٹھائیں اور یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اور اس دعا کا بہت پیارا ترجمہ ہے، آپ آن لائن جا کے اور اس کا ترجمہ چیک کریں اور اس دعا کو یاد بھی کریں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔